بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے لیے کراچی اسٹوڈیو سے وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کل 26ویں آئینی ترمیم کا ہے اور یہ 26ویں آئینی ترمیم اس کا عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ یہ عدالتیں ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے فیصلہ کرتی رہی ہیں. ماضی میں ہم جتنی بار بھی دیکھیں تو ہمیں عدالتوں کا کردار جو ہے وہ جمہوری حکومتوں سے زیادہ خطرناک نظر آتا ہے. لیکن جمہوری حکومت میں تو اپوزیشن بھی ہوگی، ایک پارٹی ہوگی، دوسری پارٹی ہوگی، تیسری پارٹی ہوگی، اختلاف رائے ہوگا، اور ان تمام پارٹیوں کے درمیان اتفاق اگر ہوگا تو عوام بھی اس پر متفق ہو سکتے ہیں. کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جس سے عوام کو زک پہنچے. عوام کے حق میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، کہیں بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا جس سے عوام کو فائدہ پہنچے، مہنگائی میں کمی آئے، لوگوں کو روزگار ملے. اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. عدالتوں نے جو کام کردار ادا کیا ہے، جسٹس منیر سے لے کر جسٹس بندیال تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ سب کے سب متنازع رہے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک پاکستان کی جمہوریت نے عدلیہ سے بہت سے زخم کھائے ہیں. یہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ اگر اس وقت عدلیہ کے خلاف پارلیمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. پارلیمنٹ کا جو کام ہے اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، ان سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا کام پارلیمنٹ نہیں کر سکے گی جس کے اندر اس کو اکثریت کی رائے اور حمایت حاصل نہ ہو. یہ ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کسی اچھائی کی. لیکن جب عدلیہ ایک بوٹوں والے کے سامنے جھک جاتی ہے اور پی سی او پر، یعنی ایک عبوری آئینی حکم پر جو آئینی نہیں ہوتا، غیر آئینی ہوتا ہے، غیر قانونی ہوتا ہے، اس پر حلف اٹھانے لگتی ہے، تو پھر ہم کیا کہیں؟ اس وقت جو ججوں کی یہ حالت تھی وہ یہ تھی کہ سارے جج سیاسی ہو گئے تھے، اپنی اپنی پسند کی سیاسی جماعتوں کی حمایت کر رہے تھے. اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ان میں سے بعض جج ایسے ہیں جن کے اوپر مقدمات قائم ہیں، اسی سپریم کورٹ میں قائم ہیں، EOBI کے مقدمات ہیں. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی شامل ہیں، خود سپریم کورٹ کے اندر موجود بیٹھے ہوئے جج بھی شامل ہیں جن کے خلاف مقدمہ ہے، درج ہے، اور اس کی سماعت ہونی ہے، زیر التوا ہے. 60,000 مقدمات میں ایک مقدمہ وہ بھی ہے اور جس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے. EOBI کا کیس ہے جس میں EOBI کے رقم غصب کی گئی تھی، جس نے غبن کیا تھا. اس غبن کرنے والے شخص کے یہ لوگ وکیل بنے تھے. اعتزاز احسن بھی تھے، جسٹس اطہر من اللہ تھے، جسٹس محسن اختر کیانی بھی تھے، اور اس کے علاوہ جسٹس عبدالستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بھی تھے. یہ سب لوگ اس EOBI کیس میں ملوث تھے. ان کے اندر یہ سارے لوگ انہوں نے اس غبن کرنے والے کی وکالت کی تھی سرکاری خرچ پر، اور جو طے ہوئی تھی رقم، وکالت کی جو رقم طے ہوئی تھی وہ وزارت قانون کو طے کرنی تھی. اس سے ہٹ کر ان لوگوں نے پیسے وصول کیے تھے. اربوں روپے کا غبن تھا، اس کو انہوں نے بچایا تھا. تو اب ہم توقع رکھتے ہیں نئے آنے والے چیف جسٹس سے کہ یہ مقدمہ بھی آئے گا، اور عدالت کے اندر جو جج ہیں جن کے اوپر یہ مقدمات ہیں اور جو ثابت شدہ ہے، ان سے نجات پائے گے. تو معاملات تو یہ ہیں. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی، عدلیہ نے اپنی آزادی تو خود کھوئی ہے. یہ عدلیہ کی آزادی ہمارے لیے کوئی مفید نہیں تھی، عوام کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں تھی. اگر یہ عدلیہ آزاد ہوتی تو IPPs کو پکڑ لیتی، گردن سے پکڑ لیتی. اگر یہ عدلیہ آزاد ہوتی تو بیوروکریسی کی مراعات پر قدغن لگاتی. یہ ناجائز ہے، لیکن اس کے جج
تو خود براعت یافتہ ہیں، خود پینشن یافتہ ہیں. ان لوگوں نے خود اپنی تنخواہیں مقرر کی، 9 لاکھ 10 لاکھ پینشن مقرر کی. امید یہ ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے گی. یہ سارے کام جو ہوئے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور عوام کی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں گے. وہ جماعتیں جو اس ترمیم کے خلاف میدان میں آ رہی ہیں اور چیلنج کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، ہم ذرا ان کو وارن کرتے ہیں، آپ ذرا پیچھے رہیے. آپ نے پہلے بھی جو کام کیے ہیں وہ کوئی مفید نہیں ہے. آپ چلے تھے، پیچھے سے چلے تھے، آپ چلے تھے پیچھے سے چلے تھے کہ ہم بجلی کو سستا کرائیں گے. بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی گئی. اس ملک کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ توانائی کا حصول ہے، اور اس توانائی کے حصول میں کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے. جو کچھ فضل الرحمان نے کیا، جو کچھ اور جس کردار کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ سیاست میں اس طرح ہی ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں. لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ انہوں نے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے سود کے معاملے کو کہا کہ 28 تک ختم کر دو. کیوں بھائی 28 تک کیوں ختم کر دو؟ آپ کو معلوم نہیں کہ خود اس آئین کے تحت جس میں ترمیم کی گئی ہے اور اس چیز کو ترمیم نہیں کی گئی کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے منافی نہیں ہوگا، کوئی بھی قاعدہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، کوئی ایسا قانون رائج نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی ہو. سود قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے ساتھ جنگ ہے. پاکستان کے آئین کا تقاضا یہ ہے کہ سود کو ختم کیا جائے، کم از کم اپنے ملک کے اندر ختم کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے. اسلامی بینکوں کے نام پر جس طریقے سے سودی کاروبار کو ملمہ چڑھایا جا رہا ہے، غلاف چڑھایا جا رہا ہے، وہ شرمناک ہے. یہ مہلت دینا، آپ کون ہوتے ہیں مہلت دینے والے؟ کیا فضل الرحمان کو مہلت مل جائے گی زندگی کی؟ ایک دن کی زندگی کی مہلت مل جائے گی؟ کیا کسی بھی شخص کو اس بات کی مہلت مل جائے گی کہ وہ فلاں سن تک جو ہے وہ جیتا رہے گا؟ آپ اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے تو آپ نے اس بات کی ضمانت کیوں دے دی کہ فلاں سن تک یہ کام کر دیا؟ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے ساتھ آپ جنگ میں شریک ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اب اس آئینی ترمیم پر، جمہوریت کے نام پر جو لوگ شور مچا رہے ہیں، یعنی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ جو ہیں، ان کا نام ہے واکر ٹرک. وہ کہتے ہیں کہ اس میں انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا. جناب آپ نے پڑھا ہے؟ کیا آپ نے پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ دیکھی ہے؟ کیا ہماری عدلیہ نے کبھی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ کیا لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی فیصلہ آیا ہے؟ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں عدلیہ کے جو بظاہر تو خوبصورت لگتے ہیں لیکن عملاً زیرو ہیں. اسی عدلیہ کے ایک جج تھے، انہوں نے نسلہ ٹاور کے نام پر، جس میں لوگوں کو لیز تھی، جن کے اپنے مکانات تھے، ان کو بے گھر کیا، صرف اس لیے کہ اس جج کی سسرال کے اوپر اس نسلہ ٹاور کا سایہ پڑتا تھا. یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی. وہ جج صاحب اب کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ کوئی ان کو تلاش کر کے تو لائے، ذرا ان کو کٹہرے میں لا کے پوچھے تو صحیح کہ تم نے یہ کیا کیا تھا. دو ان لوگوں کو جن کو بے گھر کیا تھا گھر، دو ان لوگوں کو گھر دو جن کو تم نے بے گھر کیا تھا. ایسے ایسے جج تھے ہمارے ہاں. ایسے جج جو عدالت کے اندر روتے ہیں، جو عدالت میں سیاسی جج ہو گئے ہیں. عدالت کو سیاسی ججوں کی ضرورت.
ہمارے ملک کو سیاسی ججوں کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم کب ان سیاسی ججوں سے نجات پائیں گے؟ ہماری تاریخ ان سیاسی ججوں سے بھری پڑی ہے۔ مولوی تمیز الدین سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، لیاقت علی خان، ہر آنے والے وزیر اعظم کو قتل کیا گیا۔ کوئی فیصلہ کبھی جمہوریت کے حق میں ان عدالتوں سے نہیں ہوا، بہت کم۔ کوئی ریکارڈ، کوئی مثال ایسی نہیں ملتی جس سے یہ کہا جائے کہ یہ عدلیہ جمہوریت کے ساتھ رہی ہے۔ اب بھی جمہوریت کے ساتھ نبرد آزمائی تھی، جنگ تھی۔ تو سیاسی ججوں سے ہمیں نجات دلائیے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے تو ججوں نے آئینی معاملات میں ٹانگ اڑانا بند کر دی ہے، وہ مقدمات سننا روک دیے ہیں، اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ سینیارٹی پر کوئی بھی جج بن جاتا تھا، اور یہی نتیجہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں عطا بندیال جیسے، گلزار جیسے، ثاقب نثار جیسے جو جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے جج بن گئے، اور عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو ہمارے سامنے تو یہ ریکارڈ ہے۔ ہم اس ریکارڈ کی روشنی میں دیکھتے ہیں خاندانی وراثت کے جھگڑوں کے، زمینوں کے جھگڑے برسوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ اس عدلیہ میں آنے تھے، شریعت بینچ میں آنے تھے، کتنے سارے مقدمات ہیں جن کو حل ہونا ہے، لیکن انہیں کوئی حل نہیں کیا گیا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ناقد ذرا اپنی تنقید ایک طرف کر دیں، اس تجربے کو کامیاب ہو لینے دیں، ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص چلا آتا ہے اور یہ کہتا ہے اے میرے عزیز ہم وطنوں، اور پھر اس کے بعد پردہ گر جاتا ہے اور جج ان بوٹوں کو سلام کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے ہی نام لیں گے ہم۔ میں تو حیران یہ ہوا ہوں کہ جسٹس ایم آر کیانی جیسا آدمی بھی جسٹس منیر کے ساتھ تھا۔ حیرت کی بات ہے، یہ اتنی افسوس کی بات ہے۔ ایم آر کیانی کس قدر مشہور جج تھے، ایوب خان کے سامنے ماشاء اللہ کے خلاف بولتے بھی تھے، لیکن نظریہ ضرورت کے لیے وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان وجیہ احمد صدیقی کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے پاک وطن ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔